السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، اللہ قرآن کی حفاظت نہ کر سکا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ دوستو، جو اہل سنت والجماعت حضرات ہیں، یوں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، آپ کے سامنے آئیں گے بولیں گے نہیں جی قرآن تو محفوظ ہے، جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح کے ڈائلاگ بولیں گے۔ کون؟ اہل سنت والجماعت سنی۔ لیکن یہ لوگ پھنستے کہاں ہیں؟ اپنی کتابوں میں۔ ان کی کتابوں کے مطابق قرآن محرف ہے، اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں روایات پیش کروں گا، آپ کی انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس سنی آ کے کہے نا کہ نہیں جی ہم تو قرآن کو بالکل 100% محفوظ مانتے ہیں، تو اس کو اس کی روایات دکھاؤ، آپ کی روایات کیا کہہ رہی ہیں۔ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے اہل سنت والجماعت سنی، ان کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں ابھی میں پہلی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے مطابق سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ جی، آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، اس کے اندر 73 آیات ہیں سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب میں کتنی آیات ہیں؟ 73۔ اس وقت جو قرآن تھا اس کے اندر سورہ بقرہ کے برابر 286 آیات تھیں۔ آپ مانیں گے اس چیز کو؟ اور اس کی سند بھی صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے مستدرک حاکم کی 3607 3607۔ ابی بن کعب صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اس کے اندر آیت رجم بھی تھی۔ ہاں جی میرے اہل سنت والجماعت دوستو، کیسا لگا سرپرائز؟ قرآن میں دوستو اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کوئی آیت منسوخ کر دوں تو اس کے بدلے میں آیت لاتا ہوں اس جیسی یا اس سے بہتر، یعنی بدلے میں کچھ نہ کچھ اللہ لاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں جب بھی کوئی گلاس اٹھاؤں گا تو اس کی جگہ نیا گلاس رکھوں گا، تو آپ میری بات کا کیا مطلب سمجھو گے؟ کہ ابو جعفر تنولی صاحب جب بھی کوئی گلاس پرانا اس کو سائٹ پہ کریں گے تو اس کی جگہ پہ نیا گلاس لائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں مثال؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب بھی کوئی آیت ہٹاؤں گا قرآن سے، اس کو منسوخ کروں گا، اس کے بدلے میں نئی آیت لاؤں گا، یعنی لانا شرط ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے دوستو، کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ سوال ہے، سورہ احزاب کی 73 آیات ہیں، آج اس وقت کتنی تھیں؟ 286۔ تو یہ جو 113 آیات سورہ احزاب کی کدھر گئیں؟ پھر سمجھاؤں؟ سورہ احزاب نبی کے زمانے میں سورہ احزاب کی 286 آیات تھیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے برابر۔ آج کتنی ہیں؟ 73۔ یہ جو 113 آیات ہیں یہ کہاں گئیں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ کیوں؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے، اللہ نے تو کہہ دیا ہے میں جو بھی آیت ہٹاتا ہوں تو اس کے بدلے میں آیت لاتا ہوں۔ 113 آیات کم ہیں، اس کے بدلے میں اللہ کو آیات لانی چاہیے تھی نا، کہاں ہیں آیات؟ سوال۔ اللہ تو سچا ہے، اس کی ہر بات حق ہے، میرا سونا اللہ جی اس کی ہر بات حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ روایت پرستو، قرآن کے منکرو، صحیح بخاری کو ماننے والوں، یہ روایت آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح ہیں، نہ آپ تھوک سکتے ہو نہ نگل سکتے ہو۔
تا قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ 113 آیات کہاں پہ گئیں سورہ احزاب کی، کیونکہ صحابی تو کہہ رہا ہے یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، اگر اللہ نے منسوخ کی ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آیات لے کے آیا ہوگا نا، وہ کہاں ہے آیات؟ یہی تو سوال ہے۔ دوستو آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی ایک اور سرپرائز دینے جا رہا ہے، تیار ہیں آپ؟ صحیح مسلم سے روایت نمبر 7558 آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو اس روایت کے مطابق عبداللہ بن عباس صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا نا سورہ توبہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا سورہ توبہ وہ تو ایک صورت ہے جو ذلیل کرنے والی ہے اور فضیحت کرنے والی ہے، کافروں اور منافقوں کی اس صورت میں برابر اترتا رہا، اور ان میں سے یہاں تک کہ منافق لوگ سمجھے کہ کوئی باقی نہ رہے گا جس کا ذکر اس صورت میں نہ کیا جائے۔ ہاں جی، عبداللہ بن عباس صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ توبہ جو آج قرآن کے اندر ہے، اس زمانے کی سورہ توبہ چینج تھی۔ اہل سنت والجماعت سنی، مزہ آ رہا ہے؟ صحیح مسلم سے آپ کو ثبوت دیا ہے۔ اس زمانے کی سورہ توبہ میں منافقین کے نام تھے، صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ منافقین کو پریشانی پڑ گئی کہ یار سب کے نام آ رہے ہیں، کہیں ہمارا جو لوگ رہ گئے ہیں ہمارا بھی نام نہ آ جائے۔ وہ نام کہاں ہیں؟ آپ بولو گے جی وہ منسوخ ہو گئے ہیں، تو پھر وہی اللہ والی بات جو اللہ نے کہی ہے، میں جو آیت منسوخ کرتا ہوں اس کے بدلے میں لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے منافقین کے نام منسوخ کیے ہیں، ہٹائے ہیں، تو اس کے بدلے میں کون سی آیت لایا ہے اللہ؟ جواب دو اہل سنت والجماعت، روایت پرستو۔ آپ لوگوں کی ان روایات کی وجہ سے کتنے بھولے بالے مسلمان نوجوان ملحد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے ایڑیوں کے بل آپ کی وجہ سے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، بڑی بات میرے اللہ کو نہیں پسند، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں دوستو۔ اگر میرا بھی یہ جو چینل ہے نا ابو جعفر تنولی والا، اس کو ہو گئے کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اگر یہ چینل پہلے بنا ہوتا 3-4 سال پہلے، میری اپنی کچھ مصروفیات تھیں، اپنے کچھ معاملات تھے میرے، میں ان میں بہت سخت بیزی تھا، لیکن میں آپ کو شرطیہ لکھ کے دیتا ہوں، اگر یہ چینل اس وقت سے ہوتا، یہ جو بڑی تعداد میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ملحد ہوئے ہیں، یہ بیچارے ملحد نہ ہوتے، یہ روایات ہضم نہ کر سکے، اور انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ان روایات کی وجہ سے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، یہ قرآن سے متنفر ہوئے، اور اوپر سے جب انہوں نے اپنے علماء کا رویہ دیکھا کہ بدبخت قسم کے علماء ان روایات کا جواب نہیں دے پا رہے، بلکہ الٹا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، دوسرا صحابی کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں نام تھے، کہاں ہیں نام؟ اگر منسوخ ہو گئے ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں جو بھی آیت ہٹاؤں گا اس کے بدلے آیت لاؤں گا۔ میں نے آپ کو گلاس کی مثال دی نا، میں اگر کوئی گلاس پرانا ہٹاؤں گا تو اس کی جگہ نیا گلاس رکھوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اگر آیت ہٹاؤں گا تو اس کی جگہ پہ نئی آیت رکھوں گا۔ بتائیں۔ اسی طرح روایت پرستوں کی سب سے پسندیدہ کتاب صحیح البخاری 125 نمبر روایت کا، دوستوں آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو اس روایت کے مطابق بھی پرانا قرآن آج کے قرآن سے چینج جی، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے 125 نمبر روایت۔ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، اس کے اندر پتہ ہے آیت کیا ہے؟ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جبکہ جو آمش ہے، جو روایت پرستوں کا انتہائی فیوریٹ راوی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری جو قرات ہے نا، جو آمش کہہ رہا ہے کہ یہ آمش کس طرح پڑھتا تھا یہ آیت، وہ کہتا تھا ہم لوگ یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے
وما اوتو من العلم. ہمارے قرآن میں آیت کیا ہے؟ وما اوتیتم. ہمارے قرآن میں آیت ہے وما اوتیتم، جبکہ آمش جو ہے، جو صحیح بخاری کا راوی ہے اور تابعی ہے، صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے وما اوتو. ہم یہ اس طرح پڑھتے تھے آیت. دیکھ لیں قرآن کے الفاظ کے اندر تحریف کا قائل کون ہے؟ صحیح بخاری سے ثبوت دیا ہے 1 to 5. ہے کوئی مائی کا لال؟ ہے کوئی تو آئے سامنے میدان میں. کمنٹس میں گالیاں دینا بہت آسان ہے، علمی گفتگو کرنا بہت مشکل ہے. دوستو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ جو چیزیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پتہ تھیں پہلے؟ نہیں نا؟ اپنے تمام رشتہ داروں کو بولو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. آپ کے علم میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی لائے گا. قرآن بالکل 100% پیور ہے، سیف ہے. جیسا لوح محفوظ میں تھا اللہ نے ایسے ہی اتارا ہے. جو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے نا، زیر زبر پیش نبی کے زمانے سے اسی طرح آ رہا ہے، اسی طرح سیم ٹو سیم. صورتوں کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، 114 صورتیں. پہلی سورہ بقرہ، آخری سورہ ناس. جبکہ یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ کئی قسم کے قرآن ہیں. وما اوتیتم نہیں، وما اوتو. دیکھو پورا لفظ ہی چینج کر دیا. اسی طرح دوستو اس 1 to 5 نمبر روایت میں پتہ کیا ہے؟ ایک آیت تھی، وہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری صحابی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے اہل بصرہ کے قاریوں کی طرف انہیں بلانے کے لیے قاصد بھیجا، اور ان کے ہاں 300 آدمی آئے جو قرآن پڑھ چکے تھے. انہوں نے ابو موسیٰ سے کہا ابو موسیٰ نے کہا تم اہل بصرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، یعنی قرآن کی. تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں، جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے. تم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم لمبائی اور ڈرانے کی شدت میں سورہ برات تشبیہ دیا کرتے، یعنی ایک سورت تھی، پوری سورت ہی غائب ہوگی. تو وہ مجھے بلا دی گئی. ہاں جی، صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ پوری سورت ہی اڑ گئی ہے، مجھے سورت ہی بلا دی گئی ہے. صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، صحابی کہہ رہا ہے پوری سورت ہی بلا دی گئی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اگر میں آیت ہٹاؤں گا بدلے میں آیت لاؤں گا، سورت ہٹاؤں گا تو مطلب سورت لاؤں گا. یہ جو سورت بلا دی گئی ہے صحابی کو، اس کے بدلے میں کون سی سورت آئی ہے؟ روایت پرستو، صحیح بخاری کو ماننے والو، جواب دو نا. گالی دو گے نا، جواب تو ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس. آپ کی کتابیں آپ جانو، آپ کی کتابیں جانیں، ساری گندگی آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو جو سورت مجھے بلا دی گئی تھی اس کے اندر سے مجھے صرف ایک ٹکڑا یاد رہ گیا. اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھرتی. اسی طرح ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے. یہ ایک اور سورت کی بات ہو رہی ہے، دوسری سورت جس کو ہم تسبیح والی صورتوں میں سے ایک صورت سے تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی مجھے بلا دی گئی. ہاں جی، صحابی کو 2 صورتیں بلا دی گئیں تو اس کے بدلے میں 2 صورتیں آنی چاہیے تھیں. 2 صورتیں کہاں ہیں؟ روایت پرستو، قرآن کے منکرو. اس میں سے مجھے یہ یاد ہے، اے ایمان والو، جو بات کہتے ہو، جو کرتے ہو، وہ بطور شہادت تمہاری گردنوں میں لکھ دی جائیں گی، تمہاری گردنوں میں لکھ دی جائیں گی، اور قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. روایت پرستو، اتنے ثبوت کافی ہیں یا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اسی طرح صحابی عبداللہ ابن عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو قرآن تمہیں میسر ہو نا، اویلیبل ہو، وہ پڑھو. کیوں؟ بہت سا قرآن چلا گیا. قد ذہب منہ کثیر.
اس میں سے بہت سا چلا گیا۔ یہ حال ہے ان کی روایات کا دوستو۔ اچھا ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہیں، حدیث کا مطلب بات، بھائی ہم منکر حدیث کیسے؟ ہم تو رسول اللہ کی ساری حدیثیں مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، تو پھر ہم منکر حدیث کیسے؟ ہمیں تو آپ کے ان راویوں پہ اعتبار نہیں ہے جن کے ذریعے اس طرح کی روایات آئی ہیں، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس۔ کوئی کہتا ہے سورہ احزاب اس کے برابر تھی، کوئی صحابی کہتے ہیں 2 صورتیں تھیں مجھے یاد تھی میں ساری بھول گیا، اور وہ قرآن میں بھی نہیں ہے، اور ان کے بدلے میں اللہ، کوئی صحابی کہہ رہا ہے 2 صورتیں تھیں وہ بھی غائب میں بھول گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے قرآن میں 2 صورتیں بھی نہیں اتاری۔ یہ حال ہے اہل سنت والجماعت، سنی، صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرست، آپ لوگ اپنی ان روایات کا تا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے، نہ نگل سکتے ہو نہ تھوک سکتے ہو۔ آپ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور پتہ نہیں کیا کیا، جو اللہ کی کتاب کا منکر ہے، باقی چیزیں تو بات کی ہیں، جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یعنی جو پہلی اینٹ ہے، بلڈنگ بناتے وقت رکھتے ہیں نا پہلی اینٹ ہی اگر غلط ہے تو ساری بلڈنگ ہی اوپر غلط کھڑی ہوگی۔ ان کا قرآن کے بارے میں ہی عقیدہ درست نہیں ہے دوستو۔ یہ جو روایت پرست ہیں، بخاری کو ماننے والوں، صحیح مسلم کو ماننے والوں، آپ کا امام اعمش کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح آج جو ہمارے قرآن میں ہے نا، کہتے نہیں یہ نہیں۔ آنے والی ویڈیوز تو اور خطرناک ہیں، اس کے اندر تو میں جو سیدہ عائشہ کی طرف آپ نے منسوب کر رکھا ہے نا دوستو، آپ کو پتہ ہے روایت پرست جو صحیح بخاری کو مانتے ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرست، ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرستوں کا پتہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ حضرت عائشہ کے پاس نیا بالکل چینج قرآن تھا، اس کے اندر جو آیات تھیں ہمارے اس قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے پاس جو قرآن تھا نا اس کے اندر علیحدہ آیات تھیں، ہمارے قرآن میں نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو سیدہ عائشہ سے جو منسوب ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو سیدہ عائشہ کی طرف منسوب کر رکھا ہے، ان لوگوں نے جھوٹ بول رکھا ہے، اس پہ بناؤں گا۔ اہل بیت صحابہ یہ تو نبی کے شیدائی تھے، جان دینے والے تھے، یہی قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں ان کے پاس بھی تھا۔ یہ تو دشمنان اسلام کی گڑھی ہوئی روایات ہیں کہ یہ والی آیت ہم اس طرح پڑھتے تھے، فلانا اس طرح تھا، فلانا اس طرح تھا، تاکہ آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو کہ یار یہ والی آیت تو اس وقت تو کچھ اور تھی، ہاں آج تو کچھ اور ہے۔ اس وقت جو آیت تھی وہ تو اتنی لمبی تھی، آج کی آیت تو چھوٹی سی ہے۔ آپ کے دل میں، تاکہ شیطان بار بار آپ کے کان میں بولے گا، دیکھا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے قرآن محفوظ نہیں ہے، اللہ حفاظت نہ کر سکا۔ اس طرح جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اکثر اسی طرح ہوتے ہیں روایت پرست۔ ان تمام روایات کو جو ابھی میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہیں، یہ بدبخت اب بھی مانتے ہیں، یہ اب بھی اس کو ڈیفینڈ کریں گے اپنے چینلوں پہ، اپنے مختلف اکاؤنٹس پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں گے نہیں جی یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کتاب کے اندر باطل نہیں آ سکتا، اس کا محافظ اللہ ہے، اللہ، جس کا محافظ اللہ ہو۔ ظالموں، بدبختوں، کس طرح سوچ لیا کہ اس کے اندر تبدیلی آئے گی؟ مفتی طارق مسعود کیوں گمراہ ہوا؟ وہ بھی آپ کی طرح اسی طرح گمراہ ہوا نا، یہی روایتیں پڑھ کے تو وہ گمراہ ہوا ہے۔ مفتی طارق مسعود یا انجینئر علی مرزا جو ان روایات کو مانتے ہیں، یہ اسی وجہ سے تو گمراہ ہیں، یہ اسی وجہ سے تو گمراہ ہیں دوستو۔ قرآن اور روایات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ کو تھامو یا پھر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو تھامو، اللہ کو تھامو یا پھر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، 4 قسم کے راوی ہیں، ان کی 95% یہ روایات ہیں۔
صرف 5% کا متن قرآن سے ملتا ہے. آپ اگر روایات سے دین لوگے تو آپ کے پاس 5% دین آئے گا. قرآن سے لوگے تو 100% آئے گا. آپ کی مرضی 5% دین چاہیے یا 100%. آپ کی مرضی 5% دین چاہیے یا 100%. دوستو قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو. چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.